کبھی کبھی زندگی یوں آزمائش لیتی ہے کہ انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ انسان کی زندگی میں ایسے پہلو آ جاتے ہیں جن کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ خضر حیات ایک مشہور حکیم تھا جس کا دواخانہ بہت مشہور تھا۔ اپنے پیشے کے ساتھ مخلص ہونے کی وجہ سے وہ اصلی دیسی جڑی بوٹیوں سے اپنے مریضوں کا علاج کرتا تھا، کبھی بھی پیسوں کی خاطر اپنا ایمان نہیں بیچا۔ ایک دفعہ حکیم حیات کچھ خاص جڑی بوٹیوں کی تلاش میں جنگل روانہ ہوئے۔ اس نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ ایک 5 یا 6 سالہ لڑکی جنگل میں بے ہوشی کی حالت میں پڑی تھی، جبکہ اس کے سر پر گہری چوٹ لگی تھی۔ کسی ظالم نے سر میں لوہے کا راڈ مارا تھا اور بچی کو مردہ سمجھ کر واپس چلا گیا۔ حکیم صاحب نے بچی کی نبض پر ہاتھ رکھا تو سانسیں ابھی باقی تھی۔ حکیم نے جلدی سے اس کا ادھر ہی علاج شروع کیا تاکہ اس کی زندگی بچ جائے۔ کچھ جڑی بوٹیاں اس کے منہ میں ڈالی، ساتھ بہتی نہر کا پانی بھی پلایا۔ بچی کی سانسیں بحال ہوئی مگر ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ حکیم بچی کو اٹھا کر اپنے دواخانے لے آیا، اس کا مکمل علاج کیا اور کچھ خوراک اس کے منہ میں ڈالی تاکہ اس کچھ قوت مل سکے۔ بچی ہوش میں تو آ گئی مگر گہری چوٹ لگنے کی وجہ سے سب کچھ بھول چکی تھی۔ نہ اسے اپنا نام یاد تھا، نہ والدین کے نام یاد تھا، بس اچانک زور زور سے رونا شروع کر دی تھی اور پھر بے ہوش ہو جاتی۔ یہ سلسلہ کافی دنوں تک چلتا رہا۔ جب بچی اپنی پیروں پر چلنے کے قابل ہوئی تو حکیم اسے اپنے گھر لے کر آیا اور اپنی بیوی سے کہا، اس کو اپنی بیٹی ہی سمجھو، جب تک اس کے خاندان کا کچھ پتہ نہیں چلتا یہ ہمارے پاس ہی رہے گی۔ حکیم نے شہر بھر میں اعلانات کروائے، گمشدہ بچی کے بارے میں مختلف علاقوں میں قاصد بھیجے، مگر 1 مہینہ گزر جانے کے باوجود لڑکی کا کوئی وارث بھی نہ آیا۔ آخرکار حکیم نے اسے اپنی بیٹی بنا لیا اور اس کا نام نہید رکھا۔ بیوی کو اس بات کی تلقین کی کہ یہ ہماری ہی بیٹی ہے، اس کا بہت خیال رکھنا اور اس کی تعلیم و تربیت میں کسی قسم کی کمی نہ ہو پائے۔ حکیم کی بیوی دل ہی دل میں اپنے شوہر پر ناراض تھی اور اس بات کا بہت رنج تھا کہ پرائی لڑکی لے کر گھر لے آئے۔ چلو لڑکا ہوتا تو کچھ کام ہی آ جاتا، کما کر 2 آنے گھر لے آتا، یہ لڑکی تو ہم پر بوجھ ہی ہے۔ کچھ مہینے تو اس نے لڑکی کو برداشت کیا مگر اس کے بعد اس نے لڑکی کو غائب کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے اپنے بڑے بیٹے کاشف سے کہا کہ کسی طرح تم اس لڑکی کو بسوں کے اڈے پر لے جانا اور چپکے سے کسی مسافر بس میں بٹھا کر گھر واپس آ جانا، یہ بوجھ ہم کب تک برداشت کرتے رہیں گے۔ ماں کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کاشف نے لڑکی کو ساتھ لیا اور ایک مسافر بس کی سب سے آخری سیٹ پر بٹھایا اور کہا، میں ابھی پانی پی کر واپس آتا ہوں، تم یہاں سے ہلنا مت۔ کاشف اسے چھوڑ کر گھر واپس آ گیا۔ مسافر بس نے چلنا شروع کیا تو کنڈکٹر نے یہی سمجھا کہ لڑکی کے ساتھ کوئی ضرور بس پر سوار ہوگا، لیکن جب آخری سٹاپ آیا تو تمام مسافر بس سے اتر گئے مگر ناہید چپ چاپ بیٹھی رہی۔ کنڈکٹر نے اپنی ڈرائیور کو آواز دی کہ استاد ایک بچی بس میں رہ گئی ہے۔ ڈرائیور نے بچی سے پوچھنے کی بہت کوشش کی مگر اس نے کچھ نہ بتایا۔ ڈرائیور ایک غریب مگر ایک شفیق انسان تھا، وہ بچی کو گھر لے آیا۔ اس کا ایک دوست یتیم خانے کا انچارج تھا، اس نے بچی کو کسی انچارج کے حوالے کر دیا اور یوں ناہید یتیم خانے میں ہی پرورش پاتی رہی۔ ادھر جب حکیم گھر آیا تو ناہید کے بارے میں پوچھا۔ بیوی نے چالاکی سے کام لیتے ہوئے کہا کہ وہ باہر سڑک پر کھیل رہی تھی، اس کے بعد نظر نہیں آئی، پتہ نہیں کہاں کھو گئی ہے۔ حکیم بے چین ہو گیا کیونکہ ناہید سے وہ اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر محبت کرتا تھا۔ اس نے ناہید کو بہت ڈھونڈا، مارا ہر جگہ پھرتا رہا مگر اسے وہ بچی نہ ملی۔ وہ بچی کے غم میں بہت رویا، اتنا رویا کہ اس کی آنکھوں کی بینائی بہت کمزور ہو گئی۔ کاشف نے جب اپنے باپ کی یہ حالت دیکھی تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کا باپ کسی لاوارث بچی سے اتنا پیار کرتا ہوگا۔ اس نے اپنی ماں سے تو کچھ نہ کہا مگر اپنی کوششوں سے بچی کا سراغ لگانے لگا۔ ناہید ادھر یتیم خانے میں ہی پلی بڑی اور تعلیم حاصل کی۔ جب جوان ہوئی تو منصور نامی ایک لڑکے نے اسے کہیں سے دیکھ لیا۔ اس نے ناہید سے رابطہ کیا اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں تجھے اپنانا چاہتا ہوں۔ ناہید نے یتیم خانے میں موجود اپنی سہیلیوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا، لڑکا اچھا ہے، ایک اچھے گھر میں رہتا ہے، امید ہے تمہارا خیال رکھے گا۔ ناہید کے منصور سے شادی ہوئی اور وہ ناہید کو اپنے گھر لے آیا۔ شروع کے دنوں میں منصور نے اسے بہت خوش رکھا مگر بعد میں اس حقیقت کا پتہ چلا کہ وہ ایک کرائے کے گھر میں رہتا ہے۔ نشہ کرنے اور جوا کھیلنے کی وجہ سے اس کے باپ نے اسے گھر سے نکال دیا تھا اور اپنی جائیداد سے بھی آگ کر دیا تھا۔ جوا کھیلنا اس کا سب سے پسندیدہ مشغلہ تھا۔ ناہید کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے منصور کو منع
کیا اور کوئی جاب کرنے کی نصیحت کی، مگر اس نے ناہید کی ایک بھی نہ سنی۔ ایک دفعہ وہ کسی بار میں داخل ہوا اور شراب کے نشے میں 10 لاکھ کا جوا جیت گیا۔ جیتنے کے جوش میں دوبارہ جوا کھیلا، مگر اس بار 20 لاکھ کا جوا ہار گیا۔ جب قیمت حد سے بڑھ گئی تب اس نے اپنی بیوی جوئے میں لگا دی اور ہار گیا۔ وہ بیوی کو شاپنگ کے بہانے گھر سے باہر لے گیا اور شراب خانے کے مالک کے حوالے کر کے گھر واپس آ گیا۔ شراب خانے کے مالک نے لڑکی اپنے 10-12 دوستوں کے حوالے کر دی۔ پاگل کتوں کی طرح وہ لڑکی کو نوچنے کے لیے تیار تھے۔ ایک شخص کی نظر ناہید کے ماتھے پر لگے نشان پر پڑی۔ اس نے ایک پانی کا گڑا اٹھایا اور سب دوستوں کے سر پر پانی ڈالا۔ نشہ اترنے پر اس نے سب سے چیخ کر کہا، دور رہو میری بہن سے، یہ میری بہن ہے جس کو میں 15 سال سے تلاش کر رہا ہوں اور میرا باپ اس کی جدائی میں نابینا ہو چکا ہے۔ ناہید نے غور سے دیکھا تو وہ کاشف تھا۔ کاشف ناہید کے پیروں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا، میری بہن مجھے معاف کر دو، میں نے تو تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں کیا۔ دونوں کافی دیر تک روتے رہے۔ پھر کاشف اسے اپنے بوڑھے باپ کے پاس لے آیا۔ حکیم حیات آنکھوں سے نابینا ہو چکے تھے، مگر اس نے اپنی بیٹی کی خوشبو محسوس کر لی۔ وہ ناہید کو گلے سے لگا کر بہت دیر تک روتا رہا۔ ان کو اپنی بیٹی تو مل گئی تھی، مگر جب ناہید نے منصور کا ظلم اور زیادتی بتائی تو کاشف اپنے دوستوں کے ساتھ منصور کے گھر گیا۔ پہلے اسے خوب مارا، پھر سر منڈوا کر منہ کالا کیا اور گدھے پر بٹھا کر پورے شہر کے چکر لگوائے، یہ تمیز دلانے کے لیے کہ کیسے کسی کی بہن، بیٹی یا بیوی کی عزت کو یوں بازار میں نیلام کیا جاتا ہے۔ ناہید نے اپنی زندگی کے باقی ایام حکیم اور اس کے بیٹے کے ساتھ ہی گزار دیے۔ منصور سے طلاق لے کر ایک اچھے گھرانے میں اس کی شادی بھی ہو گئی۔